آج کل ملک پاکستان میں ہیکرز اور لیکس کا مسئلہ بڑے زوروں پہ ہے۔ اخبارات، میڈیا اس پہ یہی موضوع زیر بحث ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومتی ادارے اور ایجنسیاں جو ملک کے دفاع اور اس کی سیکورٹی کے حوالے سے ذمہ داران ہیں اور یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ کچھ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف ملک کا دفاع اور ملک کی حفاظت ہے، تو یقیناً اس کے جواز میں شاید جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہ ہو۔ دوسری اس کی جو صورت یا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی عام شخص کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا اور پھر اسے نشر کرنا، یا کسی عام انسان کا کسی دوسرے کی ٹو کے اندر رہنا، یہ شریعت کی روشنی میں بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، من استمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون صب فی اذنیہ العنق، کہ جو بندہ کسی کی گفتگو سنتا ہے جبکہ وہ نہیں پسند کرتا کہ میری یہ بات کوئی دوسرا سنے، وہ خفیہ طریقے سے کرتا ہے، یہ کان لگا کے یا موبائل رکھ کے یا کسی بھی طریقے سے اس کی بات سننا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صب فی اذنیہ العنق، قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت بڑا روشن پہلو یہ تھا کہ خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے اگر کوئی شخص آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا، کسی کا کوئی عیب بتاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں تھے، اور آپ نے یہ ہدایات جاری فرمائی کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا سینہ صاف ہو، کسی کا کوئی عیب یا کسی کی کوئی کمزوری وہ میرے سینے کے اندر نہ ہو، میں اللہ کے پاس اس طرح جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس طرح کی باتیں مجھ تک نہ پہنچایا کر۔ یہ وہ سیرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اس کا پہلو ہے کسی کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا یا کسی کی بات سننا جو اس کا راز ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا ہے کہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، کہ جو مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹو میں رہتا ہے، جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا عیب میرے ہاتھ لگ جائے، کسی کی خفیہ بات میرے ہاتھ لگ جائے تاکہ میں اس کو بلیک میل کروں، تتبع اللہ عورتہ، اللہ پھر اس کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کے عیب اللہ ڈھونڈنا شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی رسوا کر دیتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کے یہ عیب نشر ہونا انسان کی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے، اور یہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو گناہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ چوتھا پہلو ان لیکس کا یہ ہے کہ آج ہم اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں، لوگ موبائلوں کو لاک لگا کے رکھتے ہیں، پھر واٹس ایپ اور جتنی ایپس ہیں ان کو الگ سے جو ہے وہ لاک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ واٹس ایپ جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اوپن کر دے گا، تو کتنا شور مچا دنیا کے اندر، لوگوں نے واٹس ایپ بند کر دیے اور جو ہے نا دیگر ایپس استعمال کرنی شروع کر دی۔ یہ وہ خوف ہے جو ہمارے اندر کی صورتحال جو ہے وہ باہر آنے کا میرے سمیت ہم سب کو لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے۔ یقیناً ہم بڑے خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے
کہ اللہ مستر عوراتنا و عامر رواتنا، کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے۔ یہ رسوائی جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت انسان جو ہے رسوا ہو جائے، لیکن جو غور کرنے کا پہلو ہے کہ جس دنیا کی رسوائی سے ہم ڈرتے ہیں، جہاں مجھے اور آپ کو کتنے لوگ جانتے ہوں گے، یہ تو بڑا ہمارا محدود حلقہ ہے اور پھر لوگ بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن اس دن کی رسوائی بہت خوفناک ہے جس دن ساری انسانیت کے سامنے انسان کے راز جو ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں۔ زبان سے کی ہوئی باتیں بھی اور کیا ہوا عمل بھی، دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان کی باہر آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی صراحت کی ہے اور فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے، اللہ کے نگران فرشتے وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر صرف یہ نوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی باقاعدہ ویڈیو سارا کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنس نے اس حد تک سائنس پہنچ گئی ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی چیز یہاں سے گزری ہے، کوئی شخص گزرا ہے، تو اس کے گزرنے سے جو ایک حرکت پیدا ہوتی ہے جس کو حرارت کہتے ہیں، اس سے تصویر جو ہے وہ اخذ کی جا رہی ہے اندھیرے کے اندر۔ باقاعدہ نیو یارک کے اندر انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ پرندے گزرے ہیں تو انہوں نے اندھیرے میں اس کی تصویر جو ہے وہ بعد میں اس حرکت سے لے کے پتہ کر لیا کہ کون سا پرندہ جو ہے وہ یہاں سے رات کو گزرا ہے۔ تو اللہ کی جو مشینری ہے اس کا علم تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو معیار بھی اور سارا کچھ اس کے اندر جو ہے وہ سیو کر لے گی۔ یہ زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ کو دے۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا کا جتنا خوف ہے اور جتنا شور آپ دیکھتے ہیں کہ آس پاس ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف اور شفاف تھی کہ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا جو عرصہ آپ نے لوگوں میں گزارا تھا، اس کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، ایک لمبا عرصہ میں نے گزارا ہے تمہارے، نہ کسی کے پاس میرا کوئی عیب ہے تو وہ لے کے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کو اختیار کر کے اسے جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اور دنیا کے خوف کی بجائے اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ اور یہ خوف جب لاحق ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، تو پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی جنت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔